نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين معزز سامعین اکرام و حاضرین محفل، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ عز اسمہ و اعظم برہانہ کی ذات بابرکات کا ہم پر بے پناہ لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا۔ آج ماہ مقدس رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ سب سے پہلے ماہ مقدس کی مبارکباد اور اس کے بعد آپ جتنے دوست تشریف لائے اس پہلے جمعہ المبارک پر ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ آج کا موضوع توبہ۔ اللہ رب العزت نے 28واں پارہ سورہ تحریم حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ قرآن پاک نے مختلف لوگوں کو مخاطب کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے اور کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، توبوا الی اللہ، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرو، اللہ رب العزت کی طرف توبہ کرو، توبۃ نصوحا، اور سچی توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ان قریب اللہ رب العزت تمہاری غلطیوں کو، تمہارے گناہوں کو بدل دیں گے۔ توبہ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، توبہ کی بڑی فضیلت ہے۔ انسان چاہے جتنا بھی گناہگار ہو، کوئی حد اور حساب نہ ہو اس کے گناہوں کا، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کے ہاں توبہ کا دروازہ ہر وقت اس کے لیے کھلا رہتا ہے۔ اور جگہ جگہ پہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے توبہ کی ترغیب دی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ لوگ جو کثرت سے توبہ کرتے ہیں، جن کو توابین کہا گیا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کو بڑا پسند کرتا ہوں۔ ان اللہ یحب التوابین، فرمایا کہ جو توبہ کرنے والی ہیں، کثرت سے توبہ کرتے ہیں،
میں رب ان توبہ کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہوں. اور جو شخص توبہ کرتا ہے وہ یہ مت سمجھے کہ توبہ کرنا میرا کمال ہے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ میرے رب کی توفیق مجھے مل گئی ہے کہ میں توبہ کرنے لگا ہوں. گناہ تو انسان سے ہوتا ہے، اور پھر اس پرفتن دور کے اندر جب گناہ کرنا آسان ہے، نیکی کرنا مشکل ہو گیا ہے. اچھا کام کرنا مشکل ہے، برا کام کرنا آسان ہے. اس پرفتن دور کے اندر اگر ہمیں توفیق مل جاتی ہے، چند گھڑیاں ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں بیٹھ کر توبہ استغفار کر لیتے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہاں سے منظوری ہوئی ہے، توبہ کی توفیق ملی تب ہے. اگر وہاں سے منظوری نہ ہو تو کبھی بھی انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے. اور توبہ کثرت سے کرنی چاہیے، کثرت سے. جب بھی وقت ملے اپنے مالک کو مخاطب کر کے اس کی بارگاہ میں توبہ کرے. کیوں؟ بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور اللہ اپنے بندے پہ خوش ہوتا ہے. ایک تو حدیث مبارکہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتا ہے کہ اللہ مغفر لی ذنوبی لا یغفر الذنوب جميعا، کہ اے اللہ تو میرے گناہ معاف فرما دے، میری مغفرت فرما دے، کیونکہ تیرے علاوہ اور کوئی گناہ معاف فرمانے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ اور کوئی مغفرت کرنے والا نہیں ہے. جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کلمات پیش کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندے پہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھا میرے بندے کو کتنا یقین ہے کہ صرف میں ہی گناہ معاف کرنے والا ہوں، لہذا وہ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہے اور میں رب اس کے گناہ معاف کر رہا ہوں. اور ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں پہ کتنے خوش ہوتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ہے، سفر پہ ہے، ذات راہ ہے اس کے پاس، کھانے پینے کی اشیاء، سفر کے لیے چیزیں، سواری ہے اس کے پاس، جا رہا ہے، رستہ بڑا سنگلاخ ہے، چٹانیں ہیں، قرب و جوار میں کوئی درخت نہیں ہے. ایک جگہ پہ وہ رک کے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے وہ اپنی سواری سے نیچے اترتا ہے. سواری بما سامان اس کے پاس کھڑی ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے کیا دیکھتا ہے؟ نہ سواری ہے نہ سامان ہے، بیابان جگہ ہے. تو وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میری سواری بھی غائب ہو گئی ہے اور سامان بھی جاتا رہا ہے. اب وہ ڈھونڈنے لگ پڑتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے کافی تلاش کرتا ہے. تلاش کرتے کرتے تھک ہار کر وہ آرام کے لیے بیٹھ جاتا ہے. بیٹھتا ہے، اس کو اونگ آ جاتی ہے. جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری بما سامان اس کے پاس کھڑی ہے. اب اس کو جو خوشی ملتی ہے سواری کھونے کے بعد، سامان گم ہونے کے بعد، جب سواری مل گئی، سامان مل گیا، تو سواری اور سامان کی اس کو جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی اللہ رب العزت کو توبہ کرنے والے بندے کی توبہ کی وجہ سے ہوتی ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ گناہ تو ہم کرتے ہیں، گناہ ہم کرتے ہیں، اور گناہ کرنے کے بعد جب اللہ رب العزت توفیق دیں
اور اپنے مالک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرے کہ مالک تیرے علاوہ اور کوئی توبہ قبول کرنے والا نہیں ہے، یا اللہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، کیونکہ تیری شان ہے تو تواب الرحیم ہے۔ مالک تیری یہ شان ہے کہ تو ستار العیوب ہے، مالک یہ تیری شان ہے کہ تو غفار الذنوب ہے۔ ہمارے جیسے گناہگاروں کے گناہوں پر تو پردہ ڈالنے والا ہے۔ اور دوستو اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اگر ہمارے گناہ عیاں ہو جائیں، ہمارے اپنوں کو ہی ہمارے کرتوتوں کا پتہ چل جائے، تو یقین کرے بیٹا باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو، بھائی بھائی کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو۔ لیکن یہ تو اس مالک کی کرم نوازی ہے نا کہ جیسے بھی ہیں، جتنے گناہگار ہیں، اس نے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، اور پردہ ڈال کے معاشرے میں ایک عزت عطا کی ہوئی ہے۔ تو اس پردہ پوشی پر ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ مالک تو نے ہمارے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، ڈال کر پردہ ہمیں اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ اچھے ہم نہیں ہیں، یہ تو اس مالک کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کو ڈھانپا ہوا ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم زمین والے لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالو، قیامت والے دن اللہ رب العزت تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کو انتہا کی خوشی ہوتی ہے کہ جب بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ اب توبہ کرنے والے کو ملتا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ نور کے اندر فرمایا، 18واں پارہ، فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو سارے کے سارے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ گویا پتہ یہ چلا کہ توبہ کرنے والے جو لوگ ہیں حقیقت میں اصل کامیابی ان کا مقدر بنتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدم کی اولاد گناہگار ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان گناہگار ہے، خطا کار ہے، بدکار ہے، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن فرمایا کہ اچھا خطا کار وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ اچھا خطا کار وہ ہے، خطا ہو گئی ہے، اب اس بات پہ وہ اتراتا نہ رہے کہ میں نے گناہ کر دیا ہے، میں گناہ کرتا رہوں، مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ پکڑنے والا وہ ضرور ہے، لیکن اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ پکڑتا نہیں ہے، وہ مہربانی فرما دیتا ہے۔ اور ایک آیت مبارکہ ہے کہ جو بندہ اپنا معمول بنا لیتا ہے، گناہ کرے تب بھی توبہ، گناہ نہ کرے تب بھی توبہ، تو اللہ رب العزت نے سورہ فرقان میں فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور نیک عمل کیے، تو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں کہ اس کو کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ بندہ توبہ کرنے والا ہو نا، کثرت سے توبہ کرتا رہے، تو اللہ رب العزت اس کے عوض کہ جو اس نے پچھلے گناہ کیے ہوئے تھے، اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ تو دوستو انسان جتنا بھی گناہگار ہو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے کبھی بھی میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، کبھی بھی میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے، کیونکہ میں تو بڑا کریم ہوں، میں بڑا رحیم ہوں،
میرا در ہر وقت تمہارے لیے کھلا ہے۔ امام بخاری نے ایک حدیث مبارکہ روایت کی ہے، امام مسلم نے بھی روایت کیا اس کو۔ آپ میں سے بہت سو نے وہ حدیث مبارکہ سنی ہوئی ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، 99 قتل اس نے کیے ہوئے تھے۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے اتنے قتل کیے ہیں، کوئی میری توبہ کا اگر رستہ نکل آئے تو میں اپنے مالک کی بارگاہ میں توبہ کر لوں۔ اس نے کسی سے پوچھا تو بتانے والے نے بتایا کہ یہاں ایک پادری رہتا ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں کوئی رستہ بتائے گا۔ تو وہ شخص چلا گیا پادری کے پاس، اسے جا کے بتایا کہ میں نے 99 قتل کیے ہوئے ہیں، تو کوئی میری توبہ کا ذریعہ بن جائے۔ اس نے کہا تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں، توبہ قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ کا معاملہ ہے، انسان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ کسی کو کہے کہ تو توبہ کرے بھی تو تیری توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ پتہ نہیں وہ توبہ کرنے والے کا اللہ کے حق کیا مقام و مرتبہ ہے، اور وہ جو روزانہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس کی نسبت جو گناہگار ہے سچے دل سے آ کے توبہ کر لے تو اللہ کے اس کا درجہ بلند ہو جائے۔ اس لیے کسی کے ظاہری حلیے پہ مت فتویٰ لگائیے گا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کس نے توبہ قبول کر دیا اور کس نے نہیں کر دی ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اس پادری کو بھی قتل کر دیا۔ جب اس کو بھی قتل کر دیا، 100 قتل ہو گئے، پھر کسی کو ملا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے رہنمائی کی کہ یہاں اللہ کے نیک بندوں کی بستی ہے۔ اب ذرا الفاظ پہ غور کیجیے گا، اللہ کے نیک بندوں کی بستی ہے، وہاں چلے جائیں، وہاں جا کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ رب العزت تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ اب وہ شخص چل پڑا، ان اللہ کے نیک بندوں کی بستی کی طرف چل پڑا۔ رستے میں تھا، موت کا فرشتہ آیا، روح قبض کی اور لے کر چلا گیا۔ اب 100 قتل کیے ہوئے ہیں، توبہ کا ارادہ کیا ہوا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی بستی کی طرف جا رہا ہے، تو دونوں فرشتے آ گئے، جنت کے بھی فرشتے آ گئے اور دوزخ کے فرشتے بھی آ گئے، اور فرشتوں کے اندر تکرار ہونے لگا۔ جو دوزخ کے فرشتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس نے 100 قتل کیا ہوا ہے، یہ بڑا گنہگار ہے، ہم اس کو لے کر جہنم میں جائیں گے۔ تو جو جنت کے فرشتے تھے انہوں نے کہا بے شک اس نے 100 قتل کیے ہوئے تھے، اس نے توبہ کا ارادہ کر لیا تھا، توبہ کا ارادہ کر لیا تھا۔ اب یہ اللہ کے نیک بندوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے، لہذا ہم اسے جنت کی طرف لے کر جائیں گے۔ تکرار جاری تھی، اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو منصف بنا کر بھیج دیا۔ تو فرشتے نے کیا کہا؟ بھئی تکرار نہ کریں، زمین ناپ لیں، میجرمنٹ کر لیں، جس طرف زمین کم پڑتی ہے وہ لے کر چلے جائیں۔ تو فرشتے زمین ناپنے لگ پڑے، تو ان قریب یہ تھا کہ جدھر سے وہ چلا تھا ابھی فاصلہ ادھر زیادہ تھا، اور جو اللہ کے نیک بندوں کی بستی ہے اس طرف ابھی فاصلہ کم تھا۔ تو اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا، زمین کو حکم دیا کہ تو کم ہو جا، وہ فاصلہ جدھر سے چلا تھا ابھی نزدیک تھا، جدھر جانا تھا وہ فاصلہ زیادہ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا کہ تو سکڑ جا۔ جو اللہ کے نیک بندوں کی بستی تھی اس طرف سے زمین کم ہو گئی، اور جب زمین کم ہوئی جنت کے فرشتے اسے لے کر جنت کی طرف چلے گئے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے ایک تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ جتنا بھی گناہگار ہو اس کو اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑنا چاہیے، توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی پتہ چلا کہ جب اللہ کے نیک بندوں کے پاس بندہ جاتا ہے نا، اور وہاں جا کے اللہ کو یاد کرتا ہے یا استغفار کرتا ہے،
وہ استغفار جلدی قبول ہوتی ہے. یہ صحبت کا اثر ہے. جتنی اچھی صحبت ہوگی اتنی اللہ رب العزت کی عنایات جلدی، اللہ تعالیٰ کی نوازشات جلدی بندے کو ملے گی. جس طرح وہ بابا وہ کہتا تھا نا اچھے سنترے رکھے ہوئے تھے اس نے اپنی ریڑھی پہ بیچ رہا تھا اور ندا کیا دیتا تھا، آواز کیا دیتا تھا، اچھے سنترے. تو کسی نے کہا کہ اچھے مالٹے ہیں، اچھے سنترے ہیں، اور کسی نے کہا نہیں، وہ کہہ رہا ہے جو اچھوں کے لڑ لگ جاتا ہے وہ تر جاتا ہے. اچھے سنگ ترے، تو جو اچھوں کے لڑ لگ جاتا ہے پھر اللہ بھی ان کا حیا کرتا ہے. اللہ پاک پھر فرشتوں کو کہہ دیتے ہیں یہ اچھوں کی طرف جا رہا تھا، اچھوں کی بستی ہے. اس طرح ایک بستی میں آپ بھی آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کسی اللہ کے بندے نے بستی بسائی ہوئی ہے. آپ کے گاؤں میں بھی مساجد ہیں اور ہر گاؤں میں 4-5 مساجد ہوتی ہیں، وہاں سب کچھ ہے، سہولیات بھی ہیں. آپ بھی کیوں آئے یہاں؟ اس لیے کہ یہ بھی ایک اللہ کے بندے نے بستی بسائی ہوئی ہے. آپ اس نیت سے آئے کہ ماہ مقدس کا پہلا رمضان ہے، آج ہم اس مسجد میں جاتے ہیں جس مسجد کو بنانے والا ایک درویش تھا. اس لیے آپ آئے. اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اللہ رب العزت ان کی توبہ جلدی قبول کر لیتے ہیں. اور یہ کوئی مت سمجھے کہ میرے گناہ بڑے ہیں تو پتہ نہیں میری توبہ قبول ہو یا نہ ہو. دوستو بے شک بندہ جتنا بھی گناہگار ہو اس کی رحمت ہمارے گناہوں کے اوپر غالب ہے. ایک صحابی رسول آئے یا رسول اللہ ہمارا حساب کون کرے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ اللہ رب العزت کریں گے. تو وہ نہ چل پڑے. آپ نے پوچھا بھئی تو نے آگے بات نہیں بتائی؟ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب رب حساب کرے گا پھر مجھے کسی چیز کا کوئی خوف یا خطرہ نہیں ہے. کیوں؟ میرے بے شک گناہ بہت ہوں گے لیکن اس کی رحمت میرے گناہوں سے زیادہ ہے، اس لیے مجھے کوئی فکر نہیں ہے. لیکن یہ مت سمجھیں کہ ہم اسی بات پہ اڑے رہیں کہ گناہ کرتے رہیں کہ چلے تاکہ توبہ کر لیں گے. نہیں، یہ بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر روز اپنے رب کی بارگاہ میں 80 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تاجدار کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، جنت کے وارث ہیں. خود ہی نہیں کہا میرا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کی سردار ہیں، میری فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہے. مقام و مرتبہ یہ ہے. لیکن دوسری طرف جب توبہ اور استغفار کا وقت آتا ہے تو روزانہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہیں. حالانکہ نبی تو ہوتے ہی معصوم من الخطا ہے، نبی سے گناہ نہیں ہوتے، وہ معصوم من الخطا ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی امت کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ لوگوں گناہ ہو یا نہ ہو پھر بھی اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو، توبہ کیا کرو. کیوں کہ جب رب کی طرف سے توبہ کی توفیق ملتی ہے پھر اس کی عنایات کے در کھل جاتے ہیں، پھر اس کی مہربانیوں اور کرم نوازیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. پھر بندہ جتنا بھی گناہگار ہو رب کی طرف سے پیغام آ جاتا ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے، امام بخاری نے روایت کی ہے، امام مسلم نے ترمذی کے اندر ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے یہ حدیث مبارکہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تیاری کا حکم دیا تھا. اب غزوہ تبوک پہ جانا تھا تو سارے صحابہ اپنی اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد کا نام مالک تھا، کعب بن مالک. آپ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں کبھی اتنا خوشحال نہیں تھا جتنا ان دنوں میں تھا. میری فصل تیار تھی، پکی ہوئی تھی اور میں نے 2 اونٹنی
उठनियां रखी हुई थी जंग पर जाने के लिए, हर तरह का सामान था मेरे पास। तो जब हुक्म आ गया तैयारी कर ले, जंग के लिए जाना है, तो मैं कहता चले कल कर लूंगा, कल कर लूंगा। तौबा कल पर मत डाले, अच्छा काम कल पर मत डाले। क्यों? इस जिंदगी का कोई पता नहीं किस मोड़ पर आकर खत्म हो जाए। आप फरमाते हैं मैं इसी गुमान में रहा कि अच्छा कल तैयारी कर लूंगा, कल तैयारी कर लूंगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कूच का हुक्म दे दिया, काफिले जंग के लिए रवाना हो गए और मैं पीछे रह गया। मेरा ये गुमान था कि मेरी ऊँटनियां तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं, तेज चलने वाली हैं, तो मैं पीछे से लश्कर को जाकर मिल जाऊंगा। लेकिन ऐसा ना हो सका। लश्कर चला गया, तबूक के मकाम पर पहुंच गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि काब बिन मालिक नजर नहीं आए, तो किसी ने बताया वो आए नहीं है। पता उनको भी चल गया कि पूछने वाले ने मेरा पूछ लिया है। दुआ किया करे कोई पूछने वाला हो, कोई पूछने वाला हो। अगर पूछने वाला हो ना तो बंदा अच्छे तरीके से चलता रहता है। पता चल गया लेकिन जा नहीं पाए। कुछ दिन के बाद वापस तशरीफ ले आया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस मुबारक के अंदर 50 की तादाद है कि 50 लोग थे जो पीछे रह गए थे। उनमें जैसे आका तशरीफ लाए, आपका मामूल था कि आप मस्जिद नबी में तशरीफ लाते, 2 रकात नफल अदा फरमाते, फिर लोगों की बातें सुनते। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो लोग आने लगे और झूठे बहाने बनाने लगे। किसी ने कसम उठाई, मुझे ये काम था, आपने उसको माफ कर दिया। अक्सर ने यही किया। तो हजरत काब कहते हैं कि मेरे ज़हन में भी गया मैं भी झूठ बोलूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि किसके सामने झूठ बोलूं? ताजदारे कायनात के सामने झूठ बोलूं? वो तो माफ कर रहे हैं लेकिन उनको पता है कि ये झूठ बोल रहा है। तो कहा मैंने झूठ नहीं बोला बल्कि मैंने सच बता दिया कि मैं मुझसे गफलत हो गई है। आपने फरमाया तेरा मामला मैं अल्लाह पर छोड़ता हूं, तेरा फैसला मैं नहीं करूंगा। जितनी निस्बत ज्यादा होती है ना, जितना ताल्लुक ज्यादा होता है, जितनी कुर्बत ज्यादा होती है, जब गिरफ्त हो तो वो भी उतनी सख्त होती है। तो क्या हुआ? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा आइंदा काब बिन मालिक के साथ कोई गुफ्तगू नहीं करेगा। हज़रत काब कहते हैं कि मैं आता मस्जिद नबी में और सतूर के पीछे छुप के हुजूर को देखता, कोशिश करता हुजूर को देखने की, तो आका मुंह फेर देते। जब आका मुंह फेर देते तो कहते मुझे बड़ी तकलीफ होती। एक वक्त आया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुक्म आ गया कि काब बिन मालिक को जाके बता दो कि अपनी बीवी से अलग हो जाए। आप बीवी से अलग हो गए, नौजवान हैं, आका का हुक्म है, बीवी को छोड़ दिया है, तलाक नहीं दी। अर्ज किया या रसूलल्लाह हुक्म फरमाए बीवी को तलाक दे दूं। फरमाया तलाक नहीं देना, बिस्तर अपना अलग कर लो। बिस्तर अलग कर लिया। अब कैफियत देखे, घर वाले भी ना बोले और साथी भी ना बात करे, बंदा अपनों में रहते हुए अकेला हो जाए तो उस पर क्या बीती है। फिर एक दिन कहते हैं हुआ क्या कि कैसरे रूम का एक इल्ची आ गया, बल्कि शेख गस्सान का इल्ची आया। उसने आके कहा कि काब बिन मालिक तू तो बड़ा जीरक इंसान है, तू बड़ा अक्लमंद है, तो बादशाह को पता चला तेरे साथ ये सलूक हो रहा है। तो उसने कहा है तू मेरे पास आ जा, मैं हर तरह की सहूलियत तुझे देने के लिए तैयार हूं। तो आप कहते हैं मैं घर जाके फूट फूट कर रोया कि काब बिन मालिक तो इससे नबी का दर क्या छूटा,
غیروں نے تجھے اپنا بنانا شروع کر دیا ہے. اگر کوئی ہمارے جیسا ہوتا ہم کہتا ٹھیک ہے جی ہم ادھر چلے جاتے ہیں. نہیں، نبی کا ڈر نہیں چھوڑا، کہا کہ تیری یہ اوقات ہو گئی ہے کہ غیر تجھے بلانے لگ پڑے ہیں. 50 دن کا وقت گزرا، 50 دن گزرے. ایک رات کا پچھلا پہر آپ کہتے ہیں میں اپنے گھر کی چھت پر مصلی پہ بیٹھا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا تھا. مصلی پہ بیٹھا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا تھا تو اچانک مسجد نبوی سے آواز آئی. ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا کعب بن مالک مبارک ہو، اللہ رب العزت نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے. تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں بے اختیار رو پڑا، اپنے رب کی مہربانی پر میں بے اختیار رو پڑا. مصلی پہ پہلے بیٹھا ہوا تھا تو کیا ہوا، لوگوں کا تانتا بن گیا. مبارکباد دینے والے آ رہے ہیں، مبارکباد آ کر دے رہے ہیں. اب وہی کعب تھا، حضور نے فرمایا بات نہیں کرنی ہے. لوگوں نے بات کرنی چھوڑ دی. حضور نے فرمایا بیوی سے بستر الگ کر لو، بیوی نے بولنا چھوڑ دیا. لیکن جب اللہ کی طرف سے توبہ قبول ہو گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی کہ کعب بن مالک کی توبہ قبول ہو گئی ہے. اللہ رب العزت نے حکم فرما دیا ہے. تو کیا ہوا، لوگ نماز فجر پڑھ کر دوڑ پڑے. ہر کوئی آ رہا تھا کعب تجھے مبارک ہو. اور حضرت کعب کہتے ہیں جو پہلا شخص آیا نا مجھے مبارکباد دینے کے لیے، جس نے مجھے کہا کہ تیری توبہ قبول ہو گئی ہے، میرے پاس ایک ہی کپڑوں کا جوڑا تھا، میں نے اتار کر اسے مبارکباد کے طور پر پیش کر دیا. اب حضور نے بلا دیا تو حضرت کعب کہتے ہیں میں جب آقا کی بارگاہ میں گیا نا تو خوشی سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسے چمک رہا تھا جس طرح چودھویں کا چاند چمکتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت تب ہوتی تھی جب حضور خوش ہوتے تھے. حضور خوش تھے کہ میرے غلام کی توبہ رب نے قبول کی ہے اور پھر قرآن میں حکم بھی آ گیا ہے. تو حضرت کعب عرض کرتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کرم نوازی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ تو حضور نے فرمایا کعب بن مالک یہ مہربانی اللہ رب العزت نے تیرے اوپر کی ہے. جب بندہ توبہ کرتا ہے نا سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، توبہ نصوحا قرآن کہتا ہے، ایسی توبہ جو سچے دل سے کی جائے. جب بندہ کر لیتا ہے تو پھر وہ رب یہ نہیں دیکھتا یہ کتنا گناہگار ہے، بلکہ جتنا بھی گناہگار ہو پھر اس کے لیے فلاح و کامیابی کے مجد آنا شروع ہو جاتے ہیں. چاہے وہ جتنا بھی گناہگار ہو، مالک کہتا ہے کہ میرے بندے تو میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تو تیرے سارے گناہ معاف کرنے والا ہوں. انہ هو الغفور الرحیم، اور اللہ کی وہ ذات ہے جو بہت بڑا غفور الرحیم ہے. دوستو گناہ ہو جائے، انسانوں سے گناہ ہوتے ہیں، فرشتے تو گناہ نہیں کرتے، ہم سے گناہ ہونے ہیں. اگر گناہ ہو جائے تو حضور نے فرمایا بہترین گناہگار وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے. تو یہ ماہ مقدس ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے. یہ ایسا مہینہ ہے کہ ساری رات اللہ رب العزت کی رحمت اپنے گناہگاروں کو پکار رہی ہوتی ہے. گناہگاروں آؤ مجھ سے گناہ بخشوا دو، میں گناہ بخشنے کے لیے تیار ہوں. تو اس مہینے میں کوشش کریں، کثرت سے استغفار کریں. ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں بھی کامیاب زندگی نصیب ہو جائے. دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.